اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دوستوں کو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل حکمت اور کیمیا میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ہم جس نسخے کی بات کریں گے یہ ہے پارا تیزابی قائم، اور یہ ایسڈ پروف تیزاب ہوگا، ایسڈ پروف پارا ہوگا۔ اور جب آپ اس کو نہار کریں گے تو نیچے رنگ میں آپ کو مال ملے گا۔ تو نسخہ شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو دیکھا ضرور کریں۔ سبسکرائبر تو ڈیلی 10-20 آ جاتے ہیں لیکن ویڈیو نہیں دیکھتے، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، آپ اس چیز سے رہ جاتے ہیں جو آپ سے چھوٹ جاتی ہے۔ باقی میں کبھی کبھی کوئی نسخہ بھی ڈالتا ہوں، کیونکہ دیکھیں میں ایک خاندانی حکیم ہوں، تو ہمارے پاس مجرب سے مجرب تر نسخہ جاتا ہے، اور میں نے کبھی بھی کوئی فضول ویڈیو نہیں ڈالی۔ جو بھی نسخہ ڈالتا ہوں بہت ہی مجربات اور زبردست نسخے ہوتے ہیں، آپ اس کو بنا کر استعمال کیا کریں، انشاءاللہ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں گے۔ تو آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے، 10 تولہ آپ نے ایسڈ لے لینا ہے، سلفیورک ایسڈ H2SO4، اور آپ نے 2 دیسی انڈے لے لینے ہیں اور ان کی زردی نکالنی ہے۔ اس زردی کو آپ نے اس ایسڈ کے اندر ڈال کر اچھے طریقے سے حل کر دینا ہے۔ حل کرنے کے بعد آپ نے اس کو 2 دن کے لیے چھوڑ دینا ہے۔ جب 2 دن بعد آپ اس کو دیکھیں گے تو 2 دن بعد یہ جو سارا تیل ہوگا، یہ سارا تیزاب ہوگا، یہ سارا سرخ رنگ کا تیل بن جائے گا۔ اب آپ نے اس تیل کو رکھ دینا ہے، اس کے اندر آپ نے 2 تولہ پارا ڈال دینا ہے، اور اس کو دھیمی آنچ پر آپ نے پکانا ہے، ہلکی آنچ ہو، زیادہ تیز نہیں کرنی۔ جب دیکھیں کہ موم کی طرح بن گیا ہے تو آپ نے اس کو اتار لینا ہے، اتار کر آپ اس کو سائیڈ میں رکھ دیں۔ اب آپ نے اس میں 2 تولہ گندھک سلفر کھرل کر کے لینی ہے اور اس کے اندر ڈالنی ہے، یہ ملم سی بن جائے گی۔ اب آپ نے اس کو آگ پر پکانا ہے، تقریباً اس کو ہم کم از کم 2 گھنٹے پکائیں۔ جب آپ اس کو 2 گھنٹے پکائیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ یہ ملم خشک ہو جائے گی، نہیں، یہ ملم ہی رہے گی لیکن ایک پک جائے گی۔ آپ نے اس کو ملم کو اتار لینا ہے، گاڑھا ہوگا، اس ملم جو ہوگا یہ گاڑھا ہو جائے گا، اس کو اتار لینا ہے۔ اب آپ نے اس کے اندر 1 تولہ نیلا اور 6 گرام آپ نے اس کے اندر لوہا برادہ، اگر زنگار ہے تو زبردست ہے، اگر زنگار نہیں ہے تو آپ کسی خراد والے سے لوہا برادہ لے لیں، 6 گرام پھٹکڑی، اور آپ نے 1 تولہ زرد سمول فار، ان سب کو آپ نے اچھے طریقے سے کھرل کر کے اس موم کے اندر، آپ نے گاڑھی موم کے اندر ڈال دینا ہے۔ ڈال کر آپ نے تقریباً اس کو 1 گھنٹہ کھرل کرنا ہے، اچھے طریقے سے کھرل کرنا ہے، یہ نہیں ابھی تھوڑا بہت کھرل کر لینی، اچھے طریقے سے اس کو کھرل کرنا ہے۔ کھرل کر کے ساری دوائی کو آپ نے ایک کپ لے لینا ہے، اس کپ میں ڈال دینا ہے۔ یہ سب آپ نے اس میں ڈال کر اوپر ڈھکن بھی جو ہو وہ چینی کا کپ ہو، اور اوپر جو ڈھکن دینا ہے وہ بھی چینی کا ہو، دے کر آپ نے اس کو اچھے سے گل حکمت کرنا ہے۔ گل حکمت کر کے آپ نے اس کو خشک کرنا ہے، اوپر 2-3 یا 3-4 تاریں بھی لپیٹ دیں احتیاطاً۔ اب آپ نے اس کو آگ اس انداز سے دینی ہے کہ لوہے کی بالٹی لے لیں، اس میں چھوٹے چھوٹے اوپلے کر کے اس میں ڈال دیں۔ پہلے 1 پاؤ اوپلوں کی آگ دینی ہے، جب وہ ٹھنڈی ہو جائے تو اس کو کھولنا نہیں ہے، پھر 1.5 پاؤ کی دینی ہے، اس کو بند رکھنا ہے، اور اسی طرح پھر آپ نے آدھے کلو کی دینی ہے، آدھے کلو کے بعد پھر آپ نے اس کو 3 پاؤ کی آگ دینی ہے، 3 پاؤ کے بعد آپ نے اس کو 1 کلو کی آگ دینی ہے، اسی طرح آپ نے اس کو 2 کلو تک لے کے جانا ہے۔ جب 2 کلو تک کی آگ آپ مکمل کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو جو کشتہ ہوگا سرخ رنگ کا کشتہ ملے گا۔ جب آپ اس کو کھولیں گے تو آپ کو سرخ رنگ کا کشتہ ملے گا۔ اب آپ نے اس سرخ رنگ کے کشتے میں کیا کرنا ہے کہ تیزاب ڈال دینا ہے۔ تیزاب اتنا ڈالنا ہے کہ یہ جو کشتہ ہے تر ہو جائے، اس کو ترک کر کے آپ نے پھر اس کو بالو ریت کرنا ہے۔ بالو ریت یہ ہوتا ہے کہ آپ ریت لے لیں اور اس کے اندر اس کو رکھ کے نیچے سے آگ جلا دیں، جب یہ خشک ہو جائے تو اس کو ہم کہتے ہیں بالو ریت عمل۔ اس کو خشک کرنا ہے تیزاب کو، جب خشک ہو جائے تو پھر آپ نے دوسری مرتبہ پھر گندھا کے تیزاب سے پھر ڈالنا ہے، گیلا کر دینا ہے اور پھر خشک کرنا ہے۔ اسی طرح آپ نے 3 بار اس کو بالو ریت کر کے خشک کرنا ہے۔ جب 3 بار آپ گندھا کے تیزاب کو خشک کر لیں گے تو خشک کرنے کے بعد آپ یہ عمل 3 بار دہرائیں۔ 3 بار دہرانے کے بعد آپ کی دوائی تیار ہے، اس کو نکال لیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ 1 تولہ چاندی لینی ہے بازاری اور 3 گرام تانبا لینا ہے، ان دونوں کو چکر دینا ہے۔ چکر دے کر آپ نے اوپر جو دوائی بنائی ہے ابھی اس کو اتنا ڈالنا ہے جتنی وہ اندر جذب کر لیں۔ تو اس کے بعد آپ نے اس کے پھولے ڈالنے ہیں، پھولے ڈالنے کے بعد طرح کر لینا ہے اس دوائی کو، طرح کرنے کے بعد پھولے ڈال لیں۔ پھر اس کو آپ تیزاب کریں گے تو جو مال نیچے بیٹھے گا وہ آپ کا اصل مال ہے،
ہو سکتا ہے کہ وہ رنگین بھی ہو، کیونکہ اکثر اوقات رنگ بھی دے دیتا ہے۔ تو یہ آپ کا بہت ہی زبردست عمل ہے آج جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس طرح آپ پارا تیزابی قائم کر سکتے ہیں ایسڈ پروف۔ جب آپ اس کو تیزاب کریں گے تو آپ کا جو مال نیچے بیٹھے گا وہی آپ کا قیمتی مال ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی کافی تھا۔ تو یہ پارے کا تیزابی نسخہ تھا جو آج میں نے آپ کے لیے لے کر آیا تھا۔ انشاءاللہ آگے بھی آپ کے لیے اس طرح کے بہت زبردست نسخہ جات لے کر آتا رہوں گا۔ اپنے بھائی کو دیجیے آج کے لیے اپنے بھائی کو دیجیے اجازت، پھر سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔